इस्लाम में एक शख्स 4 शादियां कर सकता है। कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर आदमी 4 शादियां कर सकता है, 4 बीवियां रख सकता है, तो जो मुस्लिम औरत है वो 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? इस्लाम जब एक मर्द 4 बीवियां रख सकता है एक साथ, तो एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती एक साथ? क्या कहता है इसके बारे में इस्लाम? इस बात को लेकर ये चैनल है, इस पर डिबेट होती है। इसमें एक तालिब इल्म को बिठाया गया, मौलाना साहब उनको नाम दिया गया, सामने एक्स मुस्लिम समीर, बड़ा एक्सपर्ट है भैया, बहुत ज्यादा वो रिसर्च करके आता है, दुनियावी एतबार से भी दीनी एतबार से भी। लेकिन जो सामने हमारे मौलवी साहब आते हैं चैनल पर, वो ना दुनियावी एतबार से सर्च करके आते हैं ना दीन का। आकर बैठ गए ताकि कैमरे पे चेहरा आ जाए, खुश हो जाते हैं, तो वहां आकर वो जलील होते हैं और सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप डिबेट को सुने, मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल जवाब दूंगा इनके हर सवाल का। पहले आप डिबेट सुने कि एंकर क्या कहता है और समीर नाम का लड़का क्या कहता है इस बारे में कि जब मर्द 4 बीवियां रख सकता है तो औरत 4 और मर्द एक साथ क्यों नहीं रख सकती। मैं इसका जवाब दूंगा, पहले आप इनकी डिबेट सुन लें। इस शो में समीर साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये लगातार सोशल मीडिया में सवाल पूछा जाता है कि भाई अगर मुस्लिम शख्स 4 बीवियां रख सकता है तो मुस्लिम औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? इस्लाम का हुक्म है, सूरह अन-निसा की आयत में अल्लाह ने एक्सप्लेन किया है कि अगर तुम ताकत रखते हो, मतलब तुम फाइनेंशियली कैपेबल हो रखने के लिए, तो तुम एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बीवियों से निकाह करो और उनसे जो है उनकी ज़रूरतें पूरी करो। लेकिन अगर तुमको डर हो कि तुम उनके साथ इंसाफ ना करोगे तो फिर एक ही करो। और अगर तुमको ये भी डर हो कि तुम आज़ाद औरतों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर तुम किसी गुलाम या फिर यतीम के साथ निकाह करो। तो यहाँ पर 4-4 निकाह करने की इजाज़त कुरान ने दी है एक मुस्लिम को इस्लाम के अंदर। लेकिन एक औरत को, एक महिला को 4 खाविन यानी कि 4 शौहर रखने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो तफसीर के अंदर मेंशन की गई है, वो ये की गई है कि अगर एक औरत के 4 शौहर होंगे और वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट होती है, वो कंसीव करती है, तो ये पता लगाना मुश्किल होगा कि वो जो बच्चा है उसका लीगल गार्जियन कौन है, उसका लीगल फादर कौन है। और इसके बाद जो है वो मिल्कियत वाला और उसकी जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की अपब्रिंगिंग की, वो बाप की होती है। तो ये जिम्मेदारी तय करना मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर 4 औरतों का एक खाविन है, तो कोई भी अगर प्रेग्नेंट होगी तो जाहिर बात है कि बच्चा उसी का है। लेकिन अगर एक महिला के 4 शौहर है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि बच्चा किसका है? ठीक है, इसलिए उसको इजाजत। ठीक है। लेकिन मौलाना साहब, मैंने थोड़ा पढ़ा जिसमें कहा गया कि देखिए 4 शादियों का जो प्रोविज़न है इस्लाम में, उसमें कुछ शर्तें हैं। मतलब पहले ये होता था कि मर्द जंग में जाते थे, औरतें विधवाएं हो जाती थी, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए 4 शादी का प्रोविज़न रखा गया कि भाई वो विधवा कहाँ जाएगी, बेवा कहाँ जाएगी, उससे कोई मर्द शादी कर ले ताकि उसकी जो तमाम ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की वो पूरी हो सकें। अगर आपकी पत्नी बीमार है, उसके साथ आप रिश्ता कायम नहीं कर सकते हैं, तो आपको दूसरी बीवी रखने का हक है। क्या ये 2 ही राइडर हैं, ये 2 ही शर्तें हैं, या कुछ और भी आधार हैं जिसके चलते कोई भी जब चाहे तब 4 शादियां कर सकता है? मौलाना साहब, देखिए, समीर साहब ने जिस आयत का हवाला दिया, मैं उस आयत को पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। फ़नकिहू मा नकाह आबाउकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। जिन औरतों को तुम पसंद करते हो, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 कर सकते हो। यानी 4 अदद, 4 शादी एक मर्द एक वक्त में कर सकता है। औरत का क्यों नहीं कर सकती, वो समीर साहब ने बताया, एक्सप्लेन उन्होंने ठीक किया। क्योंकि एक औरत एक वक्त में 4 मर्द को अपने निकाह में नहीं रख सकती है। क्यों नहीं रख सकती है? उन्होंने बताया ना एक्सप्लेन करके। उन्होंने कहा कि बच्चे की वल्दियत किसकी होगी, इसमें दिक्कत आएगी। जाहिर सी कोई बात औरत है जो कह रही है कि मुझे रहना तुम्हारे साथ है लेकिन मुझे बच्चे नहीं करने, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, बच्चे नहीं करने मुझे, ये दिक्कत ही नहीं है कि किसका बच्चा है। तब जब भी एक औरत 4 मर्दों को एक मुद्दत में नहीं रख सकती, इसकी इजाजत एक आदमी एक मुद्दत में 4 औरतों को रख सकता है? देखो, आदमी के अंदर अगर ताकत है, कुव्वत है, तो ये सवाल तो औरत पर भी लागू होता है। औरत में अगर ताकत है, कुव्वत है, तो हो सकता है कि जो सवाल आप देखिए औरत के संदर्भ में खड़ा कर रहे हैं वो आदमी के संदर्भ में। मर्द और औरत में बहुत सारी चीजों का जो है ना कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप इस चीज को समझ आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी एक वक्त में 4 औरतों के साथ रह सकता है? तो यहां मौलाना साहब को फंसा दिया, जो बैठे हुए वो जवाब नहीं दे पा रहे। वो कह रहा है एंकर कि जब औरत के अंदर ताकत है, वो कहती मुझे बच्चा पैदा नहीं करना, मेरे अंदर ताकत में 4 मर्द रखूंगी, तो फिर क्यों इस्लाम इजाजत नहीं देता? तो मैं यहां समझा देता हूं भाई, यहां खाली रखने की बात नहीं है। अगर औरत ये कहती है मेरे अंदर ताकत है, या औरत ये कहती है मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो मर्द चाहिए, तो आप प्रैक्टिकल करके देख लें। एक औरत को 4 मर्द दे दें, वो उसको पूरी रात में सोने देंगे या नहीं सोने देंगे? वो कब बारी लगाएंगे, कब बारी बारी उसके पास जाएंगे, किस तरह से उसका सत्यानाश कर देंगे?
جیسے مونگ پھلی کو چھول دیتے ہیں نا ہم, ویسے 4 مرد ایک عورت کو چھول کے رکھ دیں گے, وہ چاہے کتنی بھی طاقتور ہو. اس لیے اسلام نے خیال کیا عورت کا, اس کی زندگی کا, اس کی صحت کا, کہ اسلام نے اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے. کوئی عورت اگر یہ کہے میں 4 مرد رکھوں, کب تک رکھ لے گی وہ 4 مرد؟ اب ایک ریزن تو یہ ہے کہ 4 مرد کی ٹکر عورت نہیں جھیل پائے گی. ایک مرد 4 عورت رکھتا ہے, باری مقرر کرتا ہے, اس کے اندر وہ طاقت ہے. اب اس کو اجازت دی گئی ہے 4 نکاح کرنے کی جو زنا پہ آمدہ ہو جائے. ایک پہ روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا نا, ہر آدمی کی خوراک الگ ہوتی ہے. بہت سے ایسے ہیں جو 2 روٹی کھاتے ہیں, 3 کھاتے ہیں, 4 کھاتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں کہ 1.5 روٹی پہ پیٹ بھر جاتا ہے. تو اب اسلام یہ کہتا ہے جس کی خوراک 4 روٹیوں کی ہے, اسے آپ 2 روٹی دو گے تو پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا نا. تو پھر کیا کرے گا وہ چوری کرے گا, وہ لوٹ مار کرے گا, وہ ڈاکہ زنی کرے گا, وہ دوسروں کے یہاں جائے گا, وہ کسی بھی طریقے سے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرے گا. تو جس کا نفس اتنا تگڑا ہے, طاقت ہے, قوت ہے, پاور ہے, عدل کرنے کے اس کے اندر عقل ہے, اور وہ رکھتا ہے کہ وہ انصاف کرے گا, تو اب اسلام نے اجازت دی ہے کر. لیکن چوری سے, زنا کے راستے سے بدکاری مت کر, ماحول خراب مت کر, گندگی مت پھیلا سماج میں. ارے بھائی بہت سے مرد ہیں آج, سب لوگ یہ کہتے ہیں جو مخالفین اسلام ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے, لیکن وہ سائٹ سے کتنی گرل فرینڈ بنائے ہوئے ہیں, ان کی بیوی ہے لیکن وہ سائٹ سے گرل فرینڈ بنائے ہوئے ہیں, زنا کر رہے ہیں, عیاشیوں کے اڈے پر جا رہے ہیں, بازار گرم کر رہے ہیں, بے حیائی کو عام کر رہے ہیں. تو اسلام نے اس بات کو روکا کہ بے حیائی نہ کریں, آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی کی زندگی کو تباہ نہ کریں. اگر آپ کی خوراک 2 روٹیوں کی ہے تو آپ 2 کر لیں, لیکن آپ کا 2 سے پیٹ نہیں بھر رہا تو 3 کریں, لیکن زنا نہ کریں. 3 سے پیٹ نہیں بھر رہا 4 کریں, لیکن زنا نہ کریں. کسی کے ساتھ بدکاری, بے حیائی, کسی کی زندگی کو آپ نشٹ نہ کریں. اسلام یہ پیغام دیتا ہے. اس لیے اسی کو حکم دیا 4 بیوی کرنے کا جو طاقت رکھتا ہو, استطاعت رکھتا ہو. لیکن یہ مولوی صاحب کو پھنسا دیا انہوں نے, اینکر نے, اور اس نے جو کہا کہ پتہ نہیں لگ پائے گا کہ بچہ کس کا ہے. یہ بات بھی صحیح ہے, 4 مرد جب ایک عورت سے ملاقات کریں گے لیکن ٹھہرے گا تو ایک کا, تو اب آئیڈیا کیسے ہو کس کا بچہ ہے؟ چاروں لڑیں گے نا, چاروں جو ہے وہ آمدہ ہو جائیں گے جنگ پر, نہیں میرا میرا میرا. تو اسلام نے ختم کر دیا اس جنگ کو. نہیں, ایک مرد ہوگا 4 بیویاں ہوں گی, بالکل تھپا لگ جائے گا, ٹھپا کہ ہاں یہ اسی کا ہے, یہ ہے نا مرد, یہ آتا ہے نا. تو اب یہاں یہ بھی بتایا, تو ایک میڈیکل وجہ یہ رہی, اور سماجی وجہ بھی رہی, اور مذہبی وجہ, دینی وجہ بھی یہی رہی ہے کہ آپ زنا نہ کریں, بدکاری نہ کریں. زنا کو ناپسندیدہ کیا ہے اسلام نے, بہت سخت سزا دی ہے. تو یہ ایک معاشرے کو پاکیزہ بنانے کا ایک طریقہ ہے. آج آپ دیکھیں آئے دن کتنے سوشل میڈیا پہ بیویاں چپل پھیر رہی ہیں. ارے آفس کے اندر وہ گرل فرینڈ سے لگا ہوا تھا, بیوی نے وہ مسلمان نہیں تھے, غیر مسلموں کی بات میں کر رہا ہوں, کتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. لیکن نہیں, سوال تو اسلام پہ اٹھائیں گے, کریں گے تو اسلام پہ سوال. نہیں, اسلام نے ایسا کر دیا, اسلام میں ایسا کیوں ہے؟ ارے بھائی خود کو تو دیکھو آپ پہلے. اب اور حقیقت یہ ہے کہ عقل مند اور دانشور آدمی جب اسلام کو پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے ہر ایک قانون جو ہے وہ بہت نکھرا ہوا قانون ہے, اور وہ معاشرے کے لیے ہے. یہ قانون انسان نے نہیں بنایا, یہ رب نے بنایا ہے, اور قیامت تک کے لیے قانون ہے. اب آپ دیکھیے یہاں یہ بہت سے کوشچن ہوئے ہیں, تو اسلام نے جو اجازت دی ہے اس کا ریزن یہی ہے. اب ایک چیز اور سمجھ لیجئے, اگر ایک عورت 4 مردوں سے شادی کر لیتی ہے, 4 مرد آگے صاحب اس کے نکاح میں, تو اب یہ بتائیں, ایک کو تو بھنڈی پسند ہے, ایک کو ترائیاں پسند ہے, ایک کو چکن پسند ہے, اور ایک کو مٹن پسند ہے. وہ کہے گا میرے لیے یہ بنا, وہ کہے گا میرے لیے یہ بنا. اب وہ کھانا بناتی رہے گی پورا دن, پلس اس کے بعد وہ کہے گا میرے پیر دبا, میرے لیے کام کر, وہ کہے گا نہیں میرے پاس آ. تو جھگڑا کس میں ہوگا؟ 4 مردوں میں ہوگا نہ ہوگا؟ تو وہی بات جیسے کہ اس سمیر نام کے لڑکے نے کہی, حور ہے کہ جنت میں جب جائیں گے تو آدمی کو 72 ملیں گی, عورت وہی شوہر پہ رہے گی, تو وہاں تو بچہ پیدا نہیں ہوگا, تو پھر وہاں عورت کو زیادہ ملنے چاہیے تھے. میں ایک سوال یہاں آپ سے کرتا ہوں, دنیا کی تمام عورتوں سے کرتا ہوں, آپ غلام بننا پسند کرو گی یا مالک؟ آپ غلام بننا پسند کرو گی یا مالکین بننا پسند کرو گی؟ میں عورتوں سے سوال کرتا ہوں, یا آپ بھی کریے گا. تو دنیا کی ہر عورت جو ہے وہ غلام اور نوکرانی بننا پسند نہیں کرتی ہے, وہ پسند کرتی ہے کہ وہ مالکین بن کے رہے, اس کا آرڈر چلے, تو وہ اس کا حکم مانے, وہ جو کہے لوگ وہ کریں, گھر میں کام کرنے والے اس کے کہنے پہ چلیں. ہر عورت چاہتی ہے نا مالکین بننا, کوئی نہیں چاہتا غلام بننا, وہ مرد ہو یا عورت, ایک انسان کی فطرت ہے, یہ اس کی صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں, اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ تو زیادہ مالک بنو. تو وہ آپ دیکھیے گا, اب جنت کے اندر جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی
تو اس کے تابع جو حوریں رہیں گی وہ اس کی کنیز بن کے رہیں گی, وہ اس کا کہنا مانیں گی, وہ مالکین رہے گی, وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگی, اعلیٰ مقام میں ہوگی, تو وہاں تو وہ مالکین بنے گی نا. تو جنت کے اندر اس عورت کو یہ ملے گا کہ وہ وہاں مالکین بن کے رہے گی, اور وہ جو حوریں ہوں گی وہ اس کا کہنا مانیں گی. تو یہاں یہی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن بار بار وہی گھسے پٹے سوال لے کر آ جاتے ہیں. اور یہ جو مولانا صاحب انہوں نے آیت کریمہ غلط پڑھی, انہوں نے کہا فَانْكِحُوا مَا نہ کہا, لیکن قرآن میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے فرمایا نا, لیکن آگے یہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ اگر عدل کر سکتے ہو, انصاف کر سکتے ہو, تب آپ کو اجازت ہے. اور کنڈیشن میں نے جو بتائی وہی, زنا مت کرو, نکاح کرو. لیکن آج پالیسی کیا دی جا رہی ہے کہ آپ نکاح نہ کرو, زنا کرو. تو سماج کیسے ہوتا جا رہا ہے, گندگی بھری ہوئی ہے نا. تو اس بات کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے. تو یہ ڈیبیٹ میں جو آتے ہیں یہ کوئی طالب علم ہیں, کوئی پڑھے لکھے زیادہ ہے نہیں, اور وہ جو ایکس مسلم کے نام سے آتا ہے نا, سمیر نام کا لڑکا, وہ تو اس کی ڈیوٹی ہے, یعنی کہ وہ ایک نوکری پر ہے, وہ رات دن ریسرچ کرتا رہتا ہے, کوئی مجھے کچھ چیز مل جائے اسی بات پر وہ ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آگے اور آپ ڈیبیٹ دیکھیں, ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا, مطلب رولر بنایا ہے. مین آر دا رولر آف دا وومن. تو ایکویلٹی نہیں ہے بھائی میرے. وومن کی جو وٹنس ہے وہ آدھی ہے, ان کی جو وٹنس ہے وہ آدھی ہے, ان کی ملکیت جو ہے وہ آدھی ہے, ان کا حصہ جائیداد میں آدھا ہے, ان کا ایمان بھی آدھا ہے. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 304 کے مطابق جو وومن ہے اس کی عقل بھی آدھی ہے, اور اس کا جائیداد میں حصہ بھی آدھا ہے, اس کا ایمان بھی آدھا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفیشنسی ہے, ایکول تو نہیں ہے بالکل بھی. ابھی ڈیبیٹ کے اندر ایک سوال اور ہوا, اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں. وہ سوال یہ ہوا تھا کہ لڑکی کو آدھا, عورت کو آدھا, آدھی پراپرٹی, آدھا ایمان, آدھا عقیدہ, آدھی عقل, یہ جناب کہہ رہے ہیں. ارے اسلام نے برابری کا درجہ دیا ہے. الرجال قوامون علی النساء, آدمی کو کہا کہ تو حاکم ہے, اس نے آیت کوٹ کی. قرآن نے کہا حاکم ہے مرد عورتوں پر, لیکن گھر کی رانی کسے بنایا؟ اسلام نے کہا تو گھر کی رانی ہے, وہ باہر کا راجا ہے, وہ کما کے لائے گا, لیکن گھر میں حکومت تیری چلے گی. اس عورت کے اندر ہوتا نا سب معاملہ. تو یہاں اسلام نے کیا کہا کہ آدمی حاکم ہے, اور حاکم وہ ہوتا ہے جو رکشا کرتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے. تو مرد کو یہاں حاکم جو بنایا وہ اس معنی کر بنایا ہے کہ وہ اس کی رکشا کرتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے, وہ گھر بناتا ہے, گھر کو سجاتا ہے, اس سجے ہوئے گھر میں اسے دلہن بنا کے لے کے آتا ہے. اب یہ الٹا سیدھا سوال اور کوشچن کرتے نہیں کرتے, لیکن یہاں سیدھی سی بات ہے, کلیئر سی بات ہے نا. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی میں آدھا حصہ, تو آدھا تو باپ کے گھر ملا, آدھا تو باپ کے گھر ملا, اور جب دلہن بن کے شوہر کے گھر گئی تو آدھا وہاں سے ملا. اسلام نے کہا تو ہو گیا, برابر نہیں ہوا. تو یہاں بیٹا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہن کی وہ دیکھ بھال کرے, اس کی شادی کرے, خرچ کرے اس میں. اسلام نے کہا اگر 1 کروڑ روپیہ بھی تو نے خرچ کر دیا ہے اس کے نکاح میں یا اس کو جہیز میں, اسے گفٹ دیا ہے, تو اسے تو اپنی پراپرٹی مت جوڑ. یہ مت کیا کہ میں نے تیری شادی میں خرچ کر دیا, بلکہ جو باپ کی ملکیت ہے نا اس میں سے حصہ دے. یہ اسلام کہتا ہے, یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے, یہ اسلام کے اندر ہے. تو پڑھیں اسلام کو. سوال کرنا بڑا آسان ہوتا ہے بھائی, اور کسی اناڑی آدمی کے سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. کسی پڑھے لکھے اور تجربے کار کے سامنے آؤ, بکل ادھیڑ دے گا. بکل جسے کہتے ہیں, جیسے مونگ پھلی سے دانا نکل آتا نا, ایسے دانا نکال کے رکھ دیں گے. لیکن وہ بیٹھ آ گئے, کسی طالب علم کو بٹھا لیا. یہ جو چینل والے لوگ ہیں زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں, کم پڑھے لکھے کو لے کے آتے ہیں, داڑھی ٹوپی ہوتے, نہ مسلمان, وہ تجربے کار نہیں ہوتا ہے, گندا ہوا نہیں ہوتا ہے, تو وہ بس آلے صاحب دیکھیے جواب نہیں دے پائے, ہار گئے, یہ ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے, بدنام کرنے کی ایک سازشیں ہیں. حالانکہ اینکر صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, لیکن میں یہاں کہوں گا اینکر صاحب سے کہ لے کر ایسے آدمی کو آئے کہ وہ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے. ایسا نہ کہ وہ دودھ کے دودھ میں مل کے چلا جائے یا پانی کے پانی میں رہ جائے. تو تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے ہر ایک چیز پر کھل کر بیان کیا ہے, اور ہر قانون اچھا قانون ہے جو انسانیت کے حق میں ہے, لوگوں کے حق میں ہے. بہرحال آپ کیا کہو گے کومنٹس کر کے آپ ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ہر ایک انسان تک پہنچائیں جو اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے. پہلی بار آئے ہیں ضرور سبسکرائب کر لیں چینل کو, ایسی ویڈیو انشاءاللہ میں لاتا رہوں گا.